معروم ہوں، لیکن ماشاءاللہ اس مجلس میں جتنے آپ تشریف فرما ہیں ان کی کافی اکثریت ادھر بھی سنتی ہے، اور یہ مسئلہ اہم ہے یا نہیں، اس کا ہماری فلاح و نجات کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ کتنا احمق ہے وہ جو چند ٹکوں کی خاطر ایمان کو زخم لگاتا ہے۔ مولا علی شہید ہوئے یا نہیں؟ جی عجیب ہے، لوگ کہتے ہیں علی رب ہے جس کو ابن ملجم کے ایک وار نے شہید کر دیا۔ کیا انکار ہے اس سے؟ شہید ہوئے یا نہ ہوئے؟ کس کی ضرب سے؟ عبد الرحمن ابن ملجم کی ضرب سے۔ اس نے کتنی ضربیں ماری؟ جی ایک ہی ضرب ماری، اور جانتے تھے علی کہ اس ضرب نے مجھے شہید کرنا ہے، اس لیے کہہ رہے تھے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے شیعان آل محمد، علی کی لفظوں پہ غور کرو، کیا کہہ رہے ہیں لفظ بسم اللہ کہہ کر؟ ادھر سے اس کی ضربت لگی ہے، سر کے خون نے ریش کو رنگین کرنا شروع کیا ہے، اور علی کی زبان اقدس سے یہ جملہ آیا ہے بسم اللہ۔ یہ بسم اللہ علی کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہم روٹی کھائیں بسم اللہ پڑھیں، ہم کوئی اور نیک کام کریں بسم اللہ پڑھیں، علی کیوں بسم اللہ پڑھ رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہمیں سمجھ آئے گی یا نہیں؟ بس گویا علی یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کی راہ میں اس وار کو قبول کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے۔ یا علی، وہ اللہ ہے جس کی راہ میں علی شہادت پانے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے، وباللہ اللہ کی مدد سے، وعلی ملت رسول اللہ، اور میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ اس وار کو برداشت کرتے ہوئے میں اپنے رسول کی راہ پہ چل رہا ہوں، ان کی ملت پہ ہوں، ان کے مذہب پہ ہوں، ان کے دین پہ ہوں۔ فزت برب الکعبہ، اور اس کعبہ کے رب کی قسم۔ کس کی قسم؟ کعبہ کے۔ کون ہے کعبہ کا رب؟ اگر خود ہوتے تو پھر اپنی قسم کھائی ہے، اور اگر اللہ رب کعبہ ہے تو اللہ کی قسم کھائی ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھو میرے محترم دوستو، ایمان باللہ میں ایک سب سے اہم پہلو ایمان بربوبیت اللہ ہے، یعنی اللہ کے رب ہونے پر بھی انسان کو ایمان رکھنا ہے تو بندہ مومن ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، لیکن اللہ کے رب ہونے کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، تو کیا وہ مومنوں میں ہے یا غیروں میں ہے؟ لفظ رب میں بہت ساری مشکل ڈال دی گئی ہے۔ فرمائیے، جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو وہاں اپنا رب کسے مانتے ہیں؟ ذرا اپنی نماز پہ غور کیجئے۔ میں اب لفظ رب پہ آیا ہوں۔ اللہ تو آپ ماشاءاللہ کسی اور کو کہہ نہیں سکتے، اگرچہ کہ آپ کے اندر کچھ ایسا ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہے جو علی اللہ کی بات کرتا ہے۔ اے کاش وہ ہمارے اندر نہ ہوتے۔
کاش وہ ہمارے شمار نہ ہوتے. لیکن مشکل ہے. کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کے نظریات کے باطل ہونے پر کچھ گفتگو کی اجازت ہونا چاہیے یا نہیں؟ جو مجھے اجازت دیتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کے سورہ الحمد شروع کرتے ہیں. کیا سورہ الحمد کے بغیر نماز صحیح ہو سکتی ہے؟ کسی اور سورت کو پڑھ لو سورہ الحمد کی بجائے. جی کیوں نہیں ہو سکتی؟ باقی قرآن کیا اللہ کا کلام نہیں؟ 114 سورتیں سب اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ اگر 7 آیتوں والی سورہ حمد میری نماز کے لیے کافی ہے تو پھر 100 آیتوں والی دوسری سورت اس کی بجائے پڑھ لوں تو کیوں ناکافی ہے؟ سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں سورہ الحمد کی بجائے. میری نماز صحیح ہے؟ جی کسی کے شاید فتویٰ ہو اور آپ سب اگر کہہ رہے ہیں نہیں تو کیوں؟ کیا وہ کلام خدا نہیں؟ کیا وہ قرآن مجید نہیں؟ کیا اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حق نہیں؟ کیا اس کا کوئی ایک لفظ مشکوک ہے؟ تو پھر آپ مجھے سمجھائیے نا کیوں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں بنتی؟ اس لیے کہ رسول اکرم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز نہیں، اگر نماز بنتی ہے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ بنتی ہے. اگر میں سورہ فاتحہ کی بجائے کسی اور سورت کو پڑھوں گا کلام تو اللہ کا ہوگا، ہو بھی قرآن مجید، لیکن نقص یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کو داخل کر دیا ہے. اللہ کی رضا کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے درمیان میں لے آیا ہوں. لیپا پوتی تو یہ کر رہا ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں سورت پڑھ رہا ہوں، میں کلام خدا پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے مان تو تب تیرا ماننا مجھے قبول ہے کہ میرے حکم کو مان. ناراض اگر نہ ہو، کیا شیطان نے اللہ کے سجدے سے انکار کر دیا تھا؟ کرتا رہا اللہ کے سجدے یا نہیں؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس، یہ شیطان 6000 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور وہ سال تمہارے اس دنیا کے سال کی طرح نہ تھے. آپ سمجھدار ہیں، کیا خیال ہے مریخ میں بھی شب و روز ہوتے ہیں یا نہیں؟ مریخ اس پہ بھی شب و روز آتے ہیں یا نہیں؟ مریخ بھی زمین کی طرح گھومتا ہے یا نہیں؟ تو کیا خیال ہے آپ کا مریخ کا دن اور زمین کا دن برابر ہے؟ مریخ کی رات اور زمین کی رات برابر ہے؟ جیسے یہ 12 گھنٹے اور وہ 12 گھنٹے، یہ 24 گھنٹے کا شب و روز، وہ بھی 24 گھنٹے کا شب و روز. یہ فرق ہوگا. کیوں فرق ہوگا؟ اس لیے کہ مریخ کی جو کا حجم ہے وہ زمین کے حجم کے برابر. عام طور پر سائنسدان کیا بیان کرتے ہیں؟ مریخ بڑا ہے یا زمین؟ جی مریخ زمین سے بڑا ہے. اور اگر اس کی رفتار بھی گھومنے کی وہی ہے جو زمین کی رفتار ہے تو یقیناً اس کا ایک چکر ہمارے 24 گھنٹوں میں مکمل نہ ہوگا. اور جب ہمارے 24 گھنٹوں میں مکمل نہ ہوگا تو گھنٹے بھی اس کے اپنے ہوں گے، دن بھی اس کا اپنا ہوگا، رات بھی اس کی اپنی ہوگی. علی نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں نہیں ہے وہ سال جن کو میں 6000 کہہ رہا ہوں تمہارے سال کے برابر.
یعنی علی بیان کر رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ سال فقط یہی کچھ ہوتا ہے جو زمین کا ہے. ہر سیارے کا اپنا نظام علیحدہ ہے، اس کا دن بھی علیحدہ ہے، اس کی رات بھی علیحدہ. اسی لیے تو کہتے ہیں پوچھو پوچھو مجھ سے، میں آسمان کے راستے زمین سے زیادہ جانتا ہوں. تو 6000 کسی اور سال کے برابر سال ابلیس نے کیے سجدے، کرتا رہا عبادت. کوئی تھوڑا سا اس پہ رنگ چڑھ گیا ملائکہ میں بیٹھ کر ملائکہ جیسا ہونے کا. کوئی ملک نہیں بن گیا، لیکن عبادت گزاری کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا. ملائکہ بھی اللہ کی ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، اس نے بھی عبادتیں کرنا شروع کر دی. 6000 سال تک عبادت کر رہا ہے امام امیر المومنین کے ارشاد کے مطابق. جب وقت آیا امتحان کا تو اس نے کس کے سجدے سے انکار کیا؟ جی، حضرت آدم کے سامنے سجدے سے انکار کیا. کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس نے اللہ کو یہ کہا اب میں تیرا بھی سجدہ نہیں کرتا؟ جی، اللہ کے سجدے سے منکر ہوا یا آدم علیہ السلام کے سجدے سے منکر ہوا؟ اگر میں اس کی بات کو یوں تعبیر کروں کہ وہ اللہ سے گویا یہ کہنا چاہ رہا تھا ہزاروں سال پہلے میں تیری سجدے کر رہا ہوں، لاکھوں سال، اربوں اور خربوں سال میں مزید بھی تیرے سجدے کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنا کروا، آدم کے سامنے مجھے سجدہ ریز نہ کر. موحد ہے یا نہیں؟ توحید پرست ہے یا نہیں؟ جی بابا دسو نا، پکا ہے توحید یا کچا ہے؟ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے میں تیرا سجدہ، تیری عبادت، تیرے سامنے جھکنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہوں، جب تک تو مجھے حکم دے میں تیرا سجدہ ضرور کرتا ہوں، لیکن ایک مہربانی کر، مٹی آلے دے گوں سجدہ کرنے کا مجھے حکم نہ دے. تو کیا خیال ہے اب اس کو میں مومن مانوں یا کافر مانوں؟ بات کہاں پہنچی؟ اللہ نے جواب میں کہا یعنی اے میری عبادت و سجدہ گزاری کی بات کرنے والے، جس کے سجدے کا میں نے حکم دیا ہے اس سے کیا منکر ہے؟ اذ امرتک، جب میں تجھے حکم دے چکا. اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے مجھے تیری مرضی کی عبادت نہیں چاہیے، مجھے اپنی مرضی کی عبادت چاہیے. یہ بات فقط شیطان کے لیے ہے یا ہر ایک کے لیے؟ جی آج کے شیعوں کے لیے بھی ہے. جی اے مجلس عشرہ محرم میں محبت کے ساتھ آنے والوں، اپنے ایمان پہ کسی کے حملے کو برداشت نہ کرو. تمہارا سب سے بڑا دشمن وہی ہے جو تمہارے ایمان کا دشمن ہے. شیطان ہم سب کا دشمن ہے یا نہیں؟ جو شیطان کو دشمن سمجھتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. اللہ صلی اللہ علیہ. قرآن کی صراحت ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی اس نے اپنی دشمنی پہ کوئی پردہ بھی ڈالا ہوا نہیں ہے، کھلا دشمن ہے. اب آئیے، آپ سب ماشاءاللہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور شیطان آپ کے ساتھ دشمنی کرتا بھی ہے. کیا کرتا ہے ہمارے لیے شیطان؟ ہماری جائیداد چھیننا چاہتا ہے، ہمارے بینک بیلنس کو لوٹنا چاہتا ہے، ہمارے گھر میں لقب لگا کر ہمارا زیور لوٹنا چاہتا ہے، ہمارے بچوں کی گردن دبوچنا چاہتا ہے، ہماری اپنی زندگی کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے اور ہمارے پیچھے کوئی کلاش لے کے لگا ہوا ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں گا. یہ سب دشمنیاں تو شیطان نہیں کرتا. بس شیطان کی دشمنی کیا ہے؟ وہ ہمارے مال کا دشمن نہیں بنتا، وہ ہماری جان کا دشمن نہیں بنتا، وہ ہمارے خاندان کا دشمن نہیں، وہ ہمارے مال و دولت کا دشمن نہیں. اس کا نشانہ ہمارا ایمان ہے اور چاہتا ہے اسی راستے پہ اس انسان کو چلاؤں جس پہ میں چلا ہوں. میں اپنی مرضی کی عبادت کرنا چاہتا تھا،
اللہ نے مجھے لعنتی بنا دیا، اب آدم کی اولاد سے اگر میں بدلہ لینا چاہتا ہوں تو ان کی عبادت کا رخ تبدیل کروں اور ان کو ایسی عبادت کی طرف محبت دلواؤں جو رب کی مرضی کے نہ ہو، ان کی اپنی مرضی کی ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔